کہا کہ تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو، اسلام میں پورے داخل ہو. یہ نہیں کہ کوئی بات تم نے لے لی اسلام کی اور کوئی بات تم نے لے لی کفر کی. تو یہ اسلام کیسا ہے؟ یہ تو پورا ہونا چاہیے. کوئی بیٹا میرا ہو، کوئی بیٹا کسی کا ہو، کچھ تو باتیں مانتا ہے باپ کی اور کچھ باتیں مانتا ہے پڑوسی کی. تو وہ بیٹا کیسا؟ تو پورا بیٹا کا ہوا. سمجھے آپ صاحب؟ نہیں سمجھے؟ جی کچھ سمجھ آیا نہیں آیا؟ آپ کا بیٹا ہو اور آپ اس سے کچھ کاموں کے لیے کہیں تو کچھ کام تو آپ کی بات مان لے اور کچھ کاموں کے لیے پڑوسی منع کر رہا ہے، نہیں مانتا آپ کی بات اور پڑوسی کی مانتا ہے. وہ کیسا بیٹا؟ اچھا بیٹا ہے وہ کیا برا بیٹا ہے؟ سمجھے نہیں؟ سمجھے نہیں. میرے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھے. Did you understand what Hazrat is told? If you have a son and the son, when you tell him to do something, he listens partly to you, and partly he listens to the neighbor. Now will you call him a full son or half son? Because he's not listening. In other words, he won't be an obedient son, isn't it? اسی طرح سمجھیے گا کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا اور میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کچھ کاموں کے لیے کہا فرمایا تو ان میں سے کچھ باتیں تو میں نے مان لی اور عمل میں لے آیا اور کچھ کاموں کے لیے شیطان نے منع کیا اور ان باتوں کو میں نے نہ کیا. تو شیطان کی آدھی بات تو شیطان کی مانی، آدھی بات اللہ تعالیٰ کی مانی. اب بتاؤ میں بہت اچھا ایمان والا کہاں ہوا؟ جیسے وہ بیٹے کی مثال میں نے دی. اس لیے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، ایمان والوں، میرے ماننے والوں، تمہیں چاہیے کہ تم پورے طریقے سے اسلام کے اندر داخل ہو. ایسا نہ کرو کہ کچھ باتیں تو تم میری مانو اور کچھ باتیں تم شیطان کی مانو. حالانکہ شیطان تمہارا انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، لیکن پھر بھی تم شیطان کی بات مانتے ہو اور رحمان کی بات نہیں مانتے کہ جس سے تمہیں تعلق دنیا کے اندر بھی ہے اور مرنے کے بعد بھی اس تعلق ہے. اب بتاؤ اگر میں ناراض ہو گیا اور تمہارا سارا کھانا پینا پہننا عزت آبرو سب میرے اختیار میں ہے، اگر میں ناراض ہو گیا تو کیا شیطان میری ناراضگی کو ہٹا سکتا ہے؟ میں تو شیطان کی حرکتوں کو ہٹا سکتا ہوں لیکن شیطان میری باتوں کو نہیں ہٹا سکتا. پھر تم شیطان کی بات کیوں مانتے ہو؟ میری بات پوری کیوں نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں کچھ اور تم کرتے ہو کچھ، اور کچھ کرتے بھی ہو تو تھوڑی کرتے ہو اور تھوڑی چھوڑ دیتے ہو. یہ تم نے کیا مانا؟ مجھے اسی کو کہتے ہیں ماننا. یوں کہہ رہے ہیں. اور ماننے کی بات میں نے صرف نمازی کی نہیں کہی. تم تو اے میرے ماننے والوں جو پہلی بات میں نے بتلائی کہی تھی نماز کی، تم تو اس کو بھی نہیں مانتے کہ عمل کہاں کر رہے ہو تم. اور آدمی کی پہچان عمل سے ہوتی ہے، باتوں سے نہیں ہوتی. بیوی باتیں محبت کی میاں کے ساتھ خوب کرے اور ایسی کرے کہ جیسے معلوم ہو کہ اس سے زیادہ میرے ساتھ محبت کسی کو نہیں ہے. لیکن جب میاں کاموں کے لیے کہے تو بیوی مانتی نہیں. کیا ہوا؟ کبھی کچھ کام کر دیا، ورنہ اکثر
میاں کے کہنے کے مطابق کام نہیں کرتی. میاں بلاتا ہے آتی نہیں. 8-10 دفعے بلانے پر ایک آدھ دفعہ آ گئی. کھانے کا جب وقت آتا ہے تو ٹھیک سی پکاتی نہیں. مہمان اگر آتے ہیں تو کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں. اب بتاؤ وہ میاں اپنی بیوی سے خوش ہوگا؟ پھر اللہ میاں ایسے مومن بندے سے کیسے خوش ہوں گے کہ کہنے کو تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لیکن کرنے کے وقت میں وہ لا الہ الا اللہ کا جو تقاضا ہے وہ نہیں پورا کرتا. تو صرف نماز ہی نہیں ہے، نماز کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں. لباس کپڑے، کھانا، دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنی تجارت کا معاملہ کرنا. تو عبادت کے علاوہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کرتے عبادت. اس کے علاوہ آپس کے باہمی لین دین کے بھی معاملات ہیں. اس کے علاوہ اپنے بیوی بچے اور پڑوسیوں کے بھی حقوق ہیں. اس کے علاوہ اپنے پہننے لباس کا بھی ایک ڈھنگ اور طریقہ شریعت کا ہے. اس کے علاوہ اپنے کھانے کا بھی شریعت کا ایک خاص طریقہ ڈھنگ ہے. لیکن حضرت نماز کے علاوہ ان چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت مسلمان کسی ایک کو بھی ادا نہیں کر رہا. مسلمان کی شکل اور طرح کی صورت شکل اور غیر مسلمان کی صورت شکل اور طرح کی. یونیفارم ہر قوم کا، ہر جماعت کا ہوتا ہے. ایسے ہی مسلمان ایک قوم ہے. مسلمان ایک الگ مستقل اللہ کے ماننے والی ایک قوم ہے. تو اس کے لیے بھی یونیفارم اللہ تعالی نے بیان کیا تاکہ اس سے یونیفارم سے پہچان ہو سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مومن بندہ ہے مسلمان. ایسے لباس اور ایسی صورت شکل نہ ہو اس کی کہ جس سے یہ نہ پہچانا جاوے کہ مسلمان بھی ہے یا نہیں. کیونکہ نماز تو جب نماز کے وقت مسجد جاوے گا اور نکلتا وہ مسجد دیکھیں گے تو سمجھے مسلمان ہے. لیکن ہر وقت پہچان کس طرح ہوگی؟ ہر وقت کی پہچان جو ہے وہ صورت سے ہوگی اور لباس سے ہوگی. جبکہ وہ مسلمانی لباس پہنے گا تو اس سے پہچان ہوگی. کسی ایسی جگہ چلا جائے یا بڑا شہر ہے، اس بڑے شہر کے اندر ہر ایک کو نہیں جانتا، اور کسی محلے میں چلا جائے، سڑک پر چلا جائے اور پہلے سے کوئی تعلق جان پہچان نہیں ہے تو اب کیسے پہچان ہوگی مسلمان ہے؟ کیونکہ لباس تو مسلمان کا سا نہیں اور صورت مسلمان کی سی نہیں. اب کس طرح پہچان ہے کہ مسلمان ہے؟ جو انگریز کا لباس یا جو ہندو کا لباس وہ ہم پہنے ہوئے ہیں. جو صورت شکل ہندو کی ہے وہ ہماری، جو صورت شکل انگریز کی ہے وہ ہماری. جو کھانا پینا طریقہ ہندو یا انگریز کا ہے وہ ہمارا، اور ہم جانتے ہیں نہیں اس کو، تو کس طرح پہچانیں؟ جب نہیں پہچانیں گے تو سلام کس طرح کریں، مسافہ کس طرح کریں، اپنے بھائی کے حال کو ہم کس طرح معلوم کریں؟ تو جو حقوق مسلمان کے ساتھ ہے وہ چھوٹ گئے. اور پہلا حق مسلمان کو مسلمان کے ساتھ جاتے آتے میں السلام علیکم لاش شریف، ٹھیک، وہ سلامی نہیں کر سکتا، کوئی خبر نہیں مسلمان بھی ہے نہیں. تو یونیفارم جس کو آپ خوب جانتے ہوں گے یہ ضروری ہے. اسلام کے اندر بھی ایک یونیفارم کا مقام ہے بہت اونچا، وہ بھی ضروری ہے. جو اس کو چھوڑ دے گا تو اس کا دل جانے ایمان کو، لیکن اس کی صورت کہہ رہی ہے کہ ایمان تو میرے اندر ہے لیکن کچا ایمان ہے. اس کا لباس کہہ رہا ہے کہ ایمان تو ہے میرے اندر لیکن بہت کچا ایمان ہے میرا، کہ میرے زندگی کے صورت سے لباس سے میرا مسلمان ہونا نہیں معلوم ہو رہا. تو اس کو افسوس بھی نہیں ہے،
اس کو شرمندگی بھی نہیں ہے کہ چھوڑ دیں. تو بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کو اپنا طریقہ صحیح یونیفارم کا قائم رکھ کر اپنی طرف بلا لیتے, کھینچ لیتے, ہم نے دوسروں کا یونیفارم اختیار کر کے دوسروں طرف کھینچ گئے. غیرت کے خلاف, شرم کے, غیرت کے خلاف. تو ایک اسلامی چیز ہے اور ایک غیرت کی چیز ہے. تو مومن ہو کر ایسا طریقہ اختیار کرے کہ وہ مومن ہونا نہ معلوم ہو اس کا, تو کسی غیرت کی بات. اور غیرت بہت اونچی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ غیور ویحب الغیور. اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے اور غیرت والے کو دوست رکھتے ہیں. تو نماز وقتی چیز ہے, اور جس کو نہ پڑھتے ہوئے دیکھیں گے, مسجد سے نکلتا دیکھیں گے, ہم سمجھیں مسلمان ہیں, لیکن ویسے کوئی پہچان مسلمان ہونے کی نہیں ہوگی. اس لیے شکل صورت بنائی ہے غیر مسلم کی. اللہ تعالیٰ غصہ آتا ہے کہ کہنے کو کہہ رہا ہے کہ میرا ہے, لیکن بتانے کو بتاتا ہے میں اللہ کا نہیں ہوں, میں تمہارا ہوں. بات نہیں ہے سمجھ جی, تو یہ گہری بات ہے نہیں کہ کہنے کو تو بیٹا کہتا ہے ابا میں آپ کا ہوں, لیکن عمل سے بتلاتا ہے کہ میں ابا آپ کا نہیں ہوں. میں کہتا ہوں دکان پر جا, نہیں جاتا. میں کہتا ہوں فلاں جگہ نہ بیٹھ, بیٹھتا ہے. تو کہنے کو تو آواز کرتا ابا ابا, لیکن ابا نے جو کہا دکان میں نہیں گیا, ابا نے کہا دیکھو فلاں جگہ مت بیٹھو, نہیں مانا. کہ ابا کہنا کافی ہے, ابا خوش ہوگا کہ ابا ابا تو کرتا ہے لیکن بات مانتا نہیں, بلکہ ابا کرتا ہے, ابا کے بعد انکار. تو چام کہتے ہیں کھال کو. چام پیارا نہیں ہے, کام پیارا ہے. یا نہیں, میں موٹی موٹی طرح سمجھا رہا ہوں. چام پیارا نہیں ہے, کام پیارا ہے. اگر بیوی ہمارے کام میں نہیں آ رہی تو کسی بھی خوبصورت ہو, بڑی بڑی آنکھیں بھی ہیں اور سارے کچھ پھول ہیں ابھرے ہوئے ہیں اور گوری چٹی ہے, لیکن میرے کام میں نہیں آ رہی, تو کیا اس بیوی کو پسند کریں گے آپ؟ اسے تو کالی اچھی, کام میں تو آ رہی ہے وہ. تو چاند پیارا نہیں ہے بلکہ کام پیارا ہے. چاند تو ابو لہب کا اور ابو جہل کا بہت گورا تھا, جیسے آگ کا انگارہ سوا سفید, اور حضرت بلال حبشی کالے, لیکن ابو لہب پیارا نہیں ہوا, بلال پیارے ہوئے. تو چاند سے کیا ہوتا ہے؟ کام سے ہوتا ہے. درود شریف تو پڑھتا رہے, درود شریف تو پڑھتا رہے, جیسے معلوم ہو کہ محبت ہے, لیکن جس کے لیے درود شریف پڑھ رہا ہے اس نے جس کام کو لیے کہا ہے اس کو چھوڑ رہا ہے. کہ رسول پاک کی کا چہرہ کیسا تھا؟ کیا میرا چہرہ آپ کا سا ہے؟ میں سوچوں آپ کس قسم طرح سے کھانا کھاتے تھے, میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں. سوچے, یہ موٹی بات عرض کر رہا ہوں میں, سوچے جس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا, جس میں کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی. کہ حضور پاک نے کبھی میز کرسی پر کھانا نہیں کھایا, میز کرسی پر کھانا کبھی نہیں کھایا, اور منع کیا, اور یہاں تک منع کیا کہ اوپر رکھ لو کھانے کو, تم نیچے بیٹھ جاؤ, منع کیا, حاضر مت کرنا ایسا. اب میں کھانا کھاتا ہوں میز کرسی پر, میں کھانا کھاتا ہوں بیٹھتا ہوں نیچے, اور کھانا رکھا ہوا ہے ٹیبل اس پر, کہ آپ حضور کے حکم کے خلاف ہوا اور حضور کے کھانے کے طریقے کے خلاف ہوا. لیکن میں خوش ہوں, پکا مومن ہوں, میں پکا دیندار ہوں, مجھے حضور سے بڑی محبت ہے. کیا محبت ہے یہ؟ اور دروشی پڑھتا ہے, کیونکہ دروشی پڑھنے میں کچھ خرچ نہیں کرنا پڑتا, کچھ محنت نہیں, کوئی مشقت نہیں, چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے پڑھ رہا ہے بس. لیکن اس طرح زندگی کو نہیں چھوڑتا. اور جب کھانا کھاتا ہے
تو ہاتھ نہیں دھوتا, دونوں ہاتھ نہیں دھوتا, ایک دھو لیا کہ کھانا ایسے کھانا ہے. جب کھانا کھانا بیٹھتا ہے تو پالتی مار کر بیٹھتا ہے. حضور نے منع کیا پالتی مار کے مت کھانا. جانتے ہو پالتی مارنا نہیں, مت کھانا, اس طرح مت کھانا. اب جب کھاتا ہے تو الٹے ہاتھ سے بسکٹ کھا لیا, الٹے ہاتھ سے چا پی لی, اور سخت منع ہے. الٹے ہاتھ سے کھانا, الٹے ہاتھ سے پینا سخت منع ہے. اور آپ نے فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے تو شیطان کھاتا پیتا ہے, اور تم رحمان کے بندے ہو, میری امت کے بچے ہو, شیطان کی پیروی کرتے ہو, ایک الٹے ہاتھ سے کھاتے ہو, الٹے ہاتھ سے پیتے ہو. میں نے کبھی الٹے ہاتھ سے کھایا, میں نے کبھی الٹے ہاتھ سے پیا. کسی سے پوچھ لیا ہوتا, یا تو تم قانون پڑھتے, یا جن کو قانون صحیح ٹھیک معلوم ہے اور وہ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں ان سے پوچھتے. یہ آزادی کیسی؟ میری امت ہو کہ ہو میری شریعت کے خلاف. حضور فرماتے ہیں عربی کا, جو اردو کا ترجمہ ہے, میری امت ہو کہ ہو میری شریعت کے خلاف. بے وفائی کیوں لگے کرنے وفا کرتے ہوئے؟ شکوہ, بے وفائی کیوں لگے کرنے وفا کرتے ہوئے؟ میں تو تم کو اپنا پورا وفادار بنا کر اور بن کر چھوڑ کر آیا تھا. آج میرے سامنے تمہارے نام اعمال آتے رہتے ہیں پیر جمعرات کو, میں ان کے اندر اپنے طریقے کے خلاف دیکھتا ہوں جو میرے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہ بے وفائی تم نے کہاں سے سیکھی؟ کس نے دھوکہ دیا تم کو؟ کس کے کہنے میں آ گئے تم تو بڑے وفادار تھے. جیسے کہ آپ دوست سے کہیں, بیوی سے کہیں, بیٹے سے کہیں کہ تم تو بڑے میرے کہنے میں چلتے تھے. بیوی تو میرے بڑے کہنے میں چلتی تھی, کبھی خلاف نہیں کیا. بیٹا تو بڑی میرے کہنے پر چلتا تھا, کبھی خلاف نہیں کیا. آپ نوکر سے کہیں, تو جیسا نوکر سے ملنا بہت مشکل تھا, تو بڑا وفادار تھا. یہ آج بیٹے تجھے کیا ہو گیا کہ وفاداری کہاں چلی گئی؟ بیوی وفاداری کہاں چلی گئی؟ ارے نوکر, یہ آج اب کیا ہوا؟ یہ شکایت کریں گے اس سے کہ تو بڑا وفادار تھا, یہ کیا ہوا؟ ایسی حضور ایک فرما رہے ہیں کہ میں تو تم کو وفادار چھوڑ کر آیا تھا. یہ ویوہار تم نے کہاں سے سیکھی؟ کس کے بہکانے میں تم آ گئے؟ عجیب شکوہ ہے افسوس کا رنج کے ساتھ کہ جنہوں نے ہمارے لیے راتوں کو کھڑے ہو کر مغفرت کی دعائیں کی ہیں اور پاؤں میں ورم آ گئے ہیں, ایک آج ہم آپ کی امتی بے وفا ہیں کہ ایک ایک چیز کو ہم نے چھوڑ کر ساری کی ساری عملی زندگی خراب کر دی. نمازوں کے پاس ہم نہیں جاتے, روزوں کے پاس ہم نہیں جاتے, سورہ شکل لباس وغیرہ کے صحیح طریقے سے پہننے کے پاس ہم نہیں جاتے. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو صحیح طریقے سے ہم کھانا کھانے نہیں بیٹھتے. ایک ایک کر کے اسلام کی تعمیر عمارت کی اینٹ مسلمانوں نے نکالنا شروع کر دی. اور جب ایک ایک اینٹ عمارت کی تعمیر کی ایک ایک اینٹ نکلتی رہے گی, تعمیر رہے گی, عمارت رہے گی, کوئی دن وہ آئے گا عمارت بیٹھ جائے گی اور بیٹھتی چلی جا رہی ہے, بیٹھتی چلی جا رہی ہے. کسی جگہ مسلمانوں کی خوش ہے, جس کے پاس کوئی دولت ہے خوش ہے, لیکن اللہ تو خوش نہیں. اور یہ دولت اس کے معنی عجیب ہے, یہ 2 لات مار کر اور چل دیتی ہے کسی دوسرے کے پاس, پھر وہاں 2 لات مار کر پھر کہیں اور چل دیتی ہے. کبھی کسی کے پاس یہ ہمیشہ رہی ہے بادشاہوں کی بادشاہت, جو سروں پر تاج رکھ کے بیٹھتے تھے بڑی ہیبت شکل کے ساتھ اور بہترین پوشاک پہن کر تخت پر, آج کہاں ہیں؟ اور دنیا ہی کی زندگی میں ان کی زندگی خراب ہوئی یا نہیں ہوئی؟
سب کو زمین کے اندر جانا ہے, یہاں رہنا نہیں ہے. اس زندگی کا خیال کرنا ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے, کہ وہ کس طرح بنے گی زندگی, وہاں کس طریقے سے معاملہ پڑے گا. یہ دنیا تو ختم ہو ہی جائے گی, رہ نہیں سکتی. ذرا سا تھوڑا سا کپڑا لے کر جائے گا بس, باقی سب چھوڑ جائے گا. جس کے لیے نہ حلال کا خیال, نہ حرام کا خیال, نہ جائز کا خیال, نہ ناجائز کا خیال, نہ دوسرے کے مالوں کو ہضم کرنے کا خیال, نہ دوسروں کے مکانوں پر قبضہ کرنے کا خیال, نہ دوسروں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کا خیال. کون ساتھ لے گیا ہے, کون ساتھ لے جائے گا؟ چھانتا ہے خاک, چھانتا ہے خاک. کیا گھر بنانے کے لیے؟ گھر بنانے کو میں نہیں کرتا, گھر بنانے کو میں نہیں کر رہا, یوں کہتا چھانتا ہے خاک. کیا گھر بنانے کے لیے؟ فکر رہنے کا نہ کر, آیا ہے جانے کے لیے. لیکن کوئی بھول کو بھی خیال نہیں آتا. تو ہم نے حضرت ایک ایک چیز شریعت کی اچھے پڑھے لکھوں نے بھی, اچھے پڑھے لکھوں نے بھی چھوڑ رکھی ہے. صرف نماز پڑھنے کا, جو نماز پڑھ لیتے ہیں, جو اچھے پڑھے لکھے بھی ہیں, صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے. یہ تو وقتی چیز ہے, مقرر کی گئی ہے. اور جو پڑھ لیتے ہیں یہ وقتی چیز نماز بھی, تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں, میں خود اپنے سے یہ پوچھتا ہوں کہ نماز پڑھنے کا تجھ پر کیا اثر آیا؟ بس یہ کہ جا کے کھڑا ہو گیا, کچھ پڑھ لیا, کچھ جھک گیا, کچھ زمین پر پڑ گیا, کچھ بیٹھ لیا, پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کس طرح پڑھی, کس طرح پڑھنا چاہیے تھی؟ کبھی اس کا بھی جائزہ لیا کہ میں نماز پڑھ کے صبح کی نکل کر آ رہا ہوں, جیسا پڑھنا چاہیے تھی پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اس میں کچھ کثر تو نہیں ہے, کچھ کمی تو نہیں ہے اس کے اندر. یا ضابطے کا خانہ پوری, جانتے آپ, ضابطے کی ایک خانہ پوری, الٹا سیدھا وضو کیا, بھاگا دوڑی, نہ سنت کا خیال نہ مستحب کا خیال, اور بھاگا دوڑی جا کر جس طرح چاہے مسجد کے اندر داخل ہو گیا, چاہے الٹا پیر رکھا گیا چاہے سیدھا پیر رکھا گیا. اور جب کھڑا ہوا تو میں اس کا بھی خیال نہ کیا کہ کس کے سامنے کھڑا ہونا ہوں, ہاتھ میں اس کو کس طرح اٹھانا چاہیے, کس طرح باندھنا چاہیے, کس طرح پڑھنا, حرف نکالنا چاہیے, کس طرح جھکنا چاہیے, کس طرح سیدھے میں جانا چاہیے, کس طرح سیدھے کے اندر ہاتھ اور ناک اور پیشانی رکھنا چاہیے. کھڑے ہوں تو کہاں دیکھوں, رکوع میں جاؤں تو کہاں دیکھوں, سیدھے میں جاؤں تو کہاں دیکھوں, بیٹھوں تو کہاں دیکھوں, اور حروف کو صاف پورا پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا, کان میں آواز میرے آئی تھی کہ نہیں آئی تھی, کبھی کبھی رہ کر کچھ یاد آتا تھا کہ نہیں آتا تھا, کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور سلام پھیرا اور الٹا سیدھا وہاں سے نکلا کہ الٹا پاؤں پہلے نکل رہا ہے باہر یا سیدھا پاؤں نکل رہا ہے باہر. اور وہاں سے نکلتے ہی کسی نے طبیعت کے خلاف ذرا کوئی بات کہہ دی, لڑنے لگا. نماز کیا کہتی ہے؟ ابھی تو اللہ کی عظمت اور تعظیم کر کے باہر آیا تھا, اور ابھی تو اللہ کی عظمت کو بھول گیا, تعظیم کو بھول گیا, اور ان آنکھوں کو تو غیر عورت کے ساتھ ڈالنے لگا, غیر عورت پر تو یہ نگاہ ڈالنے لگا. ابھی تو خدا کے سامنے کھڑا ہوا تھا, خدا تجھ کو دیکھ رہا تھا, خدا کی عظمت تو ظاہر کر رہا تھا. وہ تیری محبت, عظمت, وہ خوف کہاں چلا گیا جو تو غیر عورت پر نگاہ ڈال رہا ہے؟ نماز اندر دہی کہتی ہے. تو نماز کو بھی نماز پڑھنے والا نماز کے طریقے سے اس طرح پڑھتا ہوتا تو دوسری جو برائیاں میرے اندر تھیں وہ کچھ تو نکلتی, کچھ تو دور ہوتی, مگر ایک بھی دور نہیں ہو رہی. غصہ میرا وہیں پر ہے, حرام حلال کا خیال نہ کرنا وہیں پر ہے, نامحرم عورتوں پر نگاہ ڈالنا, لڑکیوں پر نگاہ ڈالنا میرا وہیں پر ہے. کوئی جھجک, کوئی ڈر میرے اندر نہیں ہے. خدا کا خوف کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. جب تک جو کچھ ہوا, اب میں یہ چیز کی لوٹا دوں, اب میں آئندہ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں, میں اپنی زبان کی رکاوٹ کروں کہ کسی کو برا بھلا نہ کہوں. تو نماز تو پڑھی لیکن نماز پڑھنے کا اثر نہیں آیا,
مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز چھوڑیں، بلکہ نماز تو پڑھنی ہے، لیکن نماز کے اندر یہ خیال بھی کرنا ہے مجھے کہ کس طرح پڑھوں، اور کس طرح پڑھ کر پھر باہر نکل کر اس کا خیال رکھنا ہے کہ وہ خوف میرے اندر بڑھتا چلا جاوے، ہر تعالیٰ کی محبت میرے اندر گھبتی اور چبھتی اور بیٹھتی چلی جاوے، اور اس کا یہ اثر ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو جو مجھے معلوم ہوتے رہے میں اس پر لپک کر عمل کرتا رہوں. ایسا ذہن بن جائے میرا کہ میرا حاکم مجھ سے ناراض نہ ہو، میرا آقا مجھ سے خفا نہ ہو. اگر خفا ہو گیا حاکم برخاست کر دے گا، معطل کر دے گا، جہاں تم کام ٹھیک نہیں کرتے ہو تم کو برخاست کر دیا گیا. تو دنیا کے حاکم کا تو ماتحت خیال کرتا ہے، لیکن یہ ماتحت بندہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین کے قانون کا خیال نہیں کرتا. تو دنیا کے حاکم سے تو ایسا ڈرتا ہے، نوکری وہی دلاتا ہے، روزی وہی دیتا ہے، چین سکھ آرام عزت وہی دیتا ہے، اس کا ڈر نہیں. تو ہم مومن کہلائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا داخل ہو فی السلم اسلام کے اندر، کافتن پورے پورے، ولا تتبعوا تابعداری مت کرو خطوات شیطان، شیطان کے پیروں کی، اس کے قدم بقدم مت چلو. کیوں؟ اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین. عدو وہ تو تحقیق یعنی بلا شک و شبہ، انا کے معنی انہ شیطان لکم تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. اور دشمن کی بات تو اگر کوئی خیر کی بات بھی کہتا ہے تو دشمن کی بات مانی نہیں جاتی، بلکہ یہ دشمن ہے، نہ معلوم اس کے اندر کیا چال ہوگی، نہیں مانتا. حالانکہ وہ اچھا مشورہ دے رہا ہے، نہیں مانتا. اور جب مشورہ برا دے رہا ہو تب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں معلوم ہے، اور اس حکم کے خلاف جو بات کہہ رہا ہے وہ شیطان کی بات ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ کا حکم جو معلوم ہے اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے خلاف جو شیطان نے بات ڈالی ہے اندر اس کو کر لیا. تو رحمان کی بات نہ مانی کہ جس کی رحمت سے فائدہ پہنچتا، شیطان کی بات مانی جس میں عداوت اور بڑی نقصان. تو یونیفارم میں نے کہا تھا، یونیفارم، تو یونیفارم میرا لباس کے لیے بھی ہے، یونیفارم اسلام کا میرے چہرے کے اندر بھی ہے، یونیفارم میرا کھانے اور پینے کے اندر بھی ہے، ہر چیز کے اندر یونیفارم ہے. اس کو وضاقتہ اور صورت شکل اور لباس کہا جاتا ہے. دیکھیے موٹی سی بات ہے، پولیس کا محکمہ ہے کہ نہیں؟ پولیس کا محکمہ اور فوج کا محکمہ ہے نہیں. اچھا، پولیس کے اندر کپتان ہوتا نہیں ہوتا؟ سپرنٹ کپتان ہوتا نہیں، اور فوج کے اندر کپتان ہوتا نہیں ہوتا. پولیس کے کپتان کی وردی اور طرح کی ہے، بلہ بھی اور طرح کا ہے، اور فوج کے کپتان کا لباس وردی اور ہے اور بلہ اور ہے. اگر پولیس کا کپتان فوج کے کپتان کے لباس کو پہن لے اور فوج کے کپتان کا بلہ لگا لے، اور جنرل انسپکٹر پولیس جو بہت اونچا ہوتا ہے اس نے پولیس کے کپتان کو بلایا جو اس کا افسر کا بھی افسر ہے اطلاع کے لیے، اور وہ پولیس کا کپتان فوج کے کپتان کی وردی پہن کر اور بلہ لگا کر جنرل انسپکٹر پولیس کے پاس جا رہا ہے. اطلاع کی، بلاؤ. اندر گیا، سلام بھی کیا. اب وہ جنرل انسپکٹر دیکھ رہا ہے کہ نام تو وہی ہے جو اطلاع کی ہے، اور میں نے بلایا تھا اسی نام کے پولیس کے کپتان کو. یہ تو پولیس کا کپتان نہیں ہے کہ لباس میں کر رہا ہے، لباس تو فوج کے کپتان کا پہنا ہوا ہے. او بھائی، تم فوج کا کپتان کب سے بنا ہے؟ فوج کا کپتان کب سے بنا ہے؟ تمہاری بہت اونچی ترقی ہو گئی ہے، تم تو پولیس کے کپتان تھے. حضور میں تو پولیس کا کپتان ہوں. او لباس کیا ہے؟
لباس تو فوج کے کپتان کا ہے. اچھا ڈسمس برخاست. یہ تم نے قانون کی عشق نہیں کی, قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا تم نے, لہذا ڈسمس برخاست. ہوگا نہیں ہوگا سوچو, ناراض نہیں ہوگا وہ, تم یوں کہے گا تو اس لباس کے تو بہت اچھے والے ہوتے ہو, یوں کہے گا وہ, خوش ہوگا تو بہت اچھے والے ہوتے ہو. بلکہ ناراض ہو کر جناب نوکری سے گیا اور سزا بول دی وہ رکھ جیل خانہ. اب وہ یوں کہے کہ جناب وہ لباس بھی حکومتی کا ہے, یہ لباس بھی حکومتی کا ہے, اگر میں دوسرے کے محکمہ کا لباس پہن لیا تو کیا حرج ہے, وہ بھی تو حکومتی کے لباس ہے. اچھا بول بھی ہو, خلاف کرتے بولتے بھی ہو, کوئی ہے حضور گرفتار کر لو. میں غلط تو نہیں کر رہا, میں غلط تو نہیں کر رہا. حضرت ٹھیک ہی طریقے سے کہ تمہارے جسم کے اوپر یہ ہمارا یونیفارم اسلامی جو بیان کیا بتایا گیا تھا, اے میرے بندے مسلمان ہو, وہ تم نے کیوں چھوڑا, دوسرے کے لباس کیوں اختیار کیا, دوسرے کی صورت تم نے کیوں بنائی, اس کا جواب دو. یہ میں نے موٹی موٹی مثالوں میں اپنے بھائیوں کو بات سمجھائی ہے. اور سمجھانا, بیٹھنا, سننا, پوچھنا, کہنا اسی لیے ہوتا ہے کہ تاکہ ہمارے پوری غلطیاں معلوم ہوں, ہمارے اپنی جو بیماریاں ہمارے اندر ہیں وہ معلوم ہوں, اور اپنی ان بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالے, اور اپنی روح کی اور ایمان کی تندرستی اور صحت اپنے اندر اچھے قائم کرے, مضبوط قائم کرے. جیسے جسم کی بیماری کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے, موت تو آئے گی. بیمار بالکل نہیں, رات کو اچھا خاصا سویا تھا, صبح کو دیکھا تو مرا پڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہوتا, رات کو سویا اٹھتا ہی نہیں, جا کے دیکھا روح ہے ہی نہیں. موت اپنے قبضے میں نہیں معلوم کہ کب آتی ہے. یہ نہیں کہ میں جوان ہوں ابھی, دادا بیٹھا رہتا ہے پوتا بڑھ جاتا ہے, ایسا نہیں ہے, بہت ہے ایسا. بیمار جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اب مرا, وہ تو اچھا ہو گیا, اور جو تندرست تھا وہ ٹھوکر لگی مر گیا, رات کو سویا مر گیا. تو اگر جسم کا علاج میں نہیں کراؤں گا تب بھی مرنا تو ہے, لیکن نفس کا اگر میں جو بیمار ہوں وہ دور نہ کیا تو یہ نہیں کہ مر گیا, وہ تو اب مرنے کے بعد مانگنا پڑے گا اس سے. اب بتلائیے کہ کون سی چیز کا مجھے اہتمام کرنا چاہیے. جسم کے مرض کا تو اتنا اہتمام کہ اچھے سے اچھے ڈاکٹروں میں تلاش کرتا ہوں, لیکن نفس کے جو اندر بیماری ہے جو ہماری ایمان کو بھی کھونے والی ہے, اس کی طرف اتنی غفلت کہ اس نفس کے مرض کو دور کرنے کی کوئی کوشش نہیں. حالانکہ مرنے کے بعد اب تو زندگی میں اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مہرت ملتی ہے, اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مہرت ملتی ہے, وہ حلیم ہے, لیکن مرنے کے بعد اس مرض کا چلے گا پتہ جو میں نے اس مرض کو اپنے اندر سے نہیں نکالا. تو جس طرح کھاتا تھا اسی طرح بھی کھاتا ہوں, جس طرح پہنتا تھا اسی طرح پہنتا ہوں. جو لباس میرا تھا وہ اب بھی ہے, اس میں کوئی میرا فرق نہیں آتا. پھر سنا کیوں تھا, سننے کے لیے فرمائش کیوں کی تھی, کوئی کھیل تھا, سنیما ہو رہا تھا کہ اچھا ڈرامہ دکھانے والے ایک ہمارے بستی میں آیا ہوا ہے, لا ذرا اس سے ہم کہیں ڈرامہ ہم چاہتے ہیں آپ کا دیکھنا. اس لیے نہیں آتا, وہ اس لیے نہیں ہے, وہ تو اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے امراض معلوم ہو جائیں, اپنی کمزوریاں معلوم ہو جائیں, اپنے ایمان کے اندر فرق آیا ہوا ہم کو معلوم ہو جائے, تاکہ ہم ان بیماریوں کو اپنے اندر سے نکالنے کی کوشش کریں. میں ابھی اپنے بھائی سے کہا تھا, بیچارہ میں ان بھائی سے کہا تھا جس سے کوئی بے تکلفی کچھ ہوتی ہے تو یہ لگی تو ان سے کہنے کا منہ کھل جاتا ہے. میں نے بیچارے بھائی سے کہا تھا
خیر تو آپ جانے دفتر میں جاتے ہوں، نوکری کرتے ہوں اور یہ کرتا آپ نے اندر کر لیا ہے، خیر اس کو تو آپ جانیں، لیکن مسجد کے اندر تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ کرتے کو ذرا اوپر نکال کر پتلون کے اوپر کر لیں آپ. تو انہوں نے چونکہ مجھے گستاخ بے ادب بنا دیا تھا، اپنی محبت سے ہمت ہو گئی کہنے کی. ہر شخص نہیں کہا جاتا، ہر شخص نہیں کہہ سکتے. انہوں نے بیچارے ہی بیٹھے بیٹھے اسے اوپر کر دیا. دل خوش ہو گیا، میں نے ان سے کیا چھین لیا، میں نے ان کو کیا دے دیا. دل خوش ہو گیا اور امید ہو گئی کہ انشاءاللہ آئندہ خیال رکھیں گے. اب بتلائیے گا کہ جب اس کے اندر لگا ہوا ہے جی، اب تو گھر میں رہتا ہے، لڑکیاں بھی کرتا ہے اور یہ پہنے ہوئے ہے اور یہ پورا چپکا ہوا ہے پیچھوں کے حصے سے جی، تو کیا اس کا احساس نہیں کہ گول گول ہے، موٹے موٹے ہیں، کیسے ہے؟ شرم کیا کہتی ہے؟ مگر جو چیز اکثر لوگوں کے اندر ہوتی ہے تو اس کا برا ہونا بھی نگاہ سے نکل جاتا ہے کہ اس میں کوئی برائی ہے اور بڑی برائی ہے. تو گھر کے اندر بھی رہنی چاہیے اس طرح پر. کیا ضرورت ہے کرتا ہو ذرا کچھ نیچا نہ ہو. کون کہتا ہے نیچا؟ وہ تو عرب کے پہننے کا لباس کا طریقہ پہلے ہی سے تھا نیچا کرتا پہننے کا. حضور بھی پہنتے تھے، اگر ہم اس لیے سے پہنے حضور پہنتے تھے سب مل جائے گا. تو یہ سنت عبادیہ نہیں ہے نیچا کرتا ہے تک کا پہننا، یہ سنت عادیہ ہے، عادت. اب بھی عرب میں جائیے آپ جو حج کرنے گئے ہو، سب کے کرتے نیچے ملیں گے آپ کو. سکا ہو، چاہے وہ بھنگے کا کام کرتا ہو، چاہے جھاڑو دے رہا ہو، کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا بالکل نہیں، مولوی نہیں، کرتا کہاں تک اس کا نیچے. یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں، یہاں بھی عرب کے آتے ہوں گے، ہندوستان میں آتے رہتے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں کے اندر وہ ٹھہرتے رہے. چہرہ بھی دیکھیے گا تو مسلمان ہی نہیں معلوم ہوتا، نیچے کرتے سے معلوم ہوتا کوئی عرب کا ہوگا. یہ تو وہ تو ان کا لباس ہے کہ یہاں بھی آئے، ہندوستان میں آئے، نماز بھی نہ پڑھی لیکن کرتا ان کا جو نیچا ہے تو ان کا لباس ہے. یہ نہیں کہ نیچا کرتا پہننا کوئی عبادت ہے. ہم مسلمان یہ نیت کر لیں کہ حضور پہنتے تھے ہم بھی پہنے، لیکن کیا اسی نیچے کرتے پہننے کے اندر حضور کی سنت ختم ہو گئی؟ حضور کی بڑی سنت یہ ہے کہ پہلے تم حضور کی 5 وقت کی جماعت کے ساتھ تقوی تحریمہ کے ساتھ نماز پڑھنے کی پیروی کرو، اور سنت کا تم اتنا خیال کر رہے ہو تہجد پڑھو. تو فرض تو تہجد کیا پڑھتا، تو فرض بھی نہیں پڑھ رہا اور کرتا نیچا ہے. یہ تو سنت عادیہ ہے. کون کہتا ہے کہ تم کرتا نیچا پہنو؟ اور کون اس پہ اعتراض کرے گا کہ نیچا کرتا کیوں نہیں ہے صاحب، حضور پہنا کرتے تھے؟ نہیں. تو یہ تو عادت تھی آپ کی، وہاں کی طرز زندگی تھی ایسی، آپ بھی پہنتے تھے. تہمت باندھنے کا ان کا طریق تھا، آپ بھی تہمت باندھتے تھے. صحابہ کرام نے پجامہ پہنتے تھے. تو کرتا ہم یہ نہیں کہتے تھے نیچا ہو، کم از کم گھٹنے کے پاس تو ہو، کچھ تو اپنا چھپا ہوا رہے. اور جب رکوع میں جا رہے تو کیا ہوگا، اور جب سجدے میں جائے گا تو کرتا ہی تک کا ہے وہ. تو پیچھے کا حصہ سب پہنے ہوئے تو ہے مگر پہنے ہوئے نہیں ہے. سارا حصہ معلوم ہو رہا، پورا نقشہ سامنے آ رہا ہے. تو کم از کم گھٹنے کے پاس تو ہو. اگر بھائی کوئی ایسی مجبوری ہے جہاں تم دفتر میں جا رہے ہو اور حکومت کا قانون ہے بھائی کھانے پینے کا سلسلہ پیٹ کا، اور قانون ہے کہ دفتر میں اس لباس کو پہن کر اگر قانون ہو تب، اور قانون اگر نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے؟ کیا نکال دے گا دفتر سے؟ کیا افسر اوپر افسر والوں کو لکھے گا کہ یہ ایسا لباس پہن کر آتا ہے دفتر میں؟ تو وہ کیا لکھے گا؟ اس کو الگ کر دو. جب قانون نہیں ہے تو کیا مجبوری ہے؟ اور قانون اگر ہے تو بھائی اس قانون کو بجا لاؤ، اس کا انکار نہیں ہے. تو کم از کم مسجد میں آ کر تو اس قسم کے لوگ اپنے کرتوں کو، قمیصوں کو اوپر کر لیا کریں، پھر چاہے باہر نکل کر اندر کر لیا کریں اگر ان کو ایسی خوشی ہے تو. حالانکہ خوشی ہونی نہیں چاہیے.
یہ موٹی سی بات ہے، باریک بات ہے، اس میں کیا زور پڑتا ہے، کیا خرچ ہوتا ہے اس میں؟ پتلون ہے، لباس کی گفتگو، پتلون ہے پہنو، کون منع کرتا ہے، لیکن ٹخنوں سے اونچی ہو، ٹخنے ڈھکے ہوئے نہیں ہونے چاہیے. کیوں کہ مرد کو ٹخنے ڈھکنا حرام ہے اور ہر وقت کا گناہ ہے. عورت کو ٹخنے ڈھکنا فرض ہے. اگر اس نے ٹخنوں کو کھولا تو بڑی گنہگار ہو جائے گی. اور مرد کو ٹخنے سے اونچا پہننا فرض ہے، اگر ٹخنے ڈھکے تو حرام. کیونکہ اس نے مشابہت اختیار کی ہے مسلمان کی. کون کس کا مسلمان؟ مسلمان عورت کی. جس میں یہ مثال دی تھی، فوج کا کپتان کا لباس اور پولیس کا کپتان لباس اور، مگر دونوں محکمے سرکاری ہیں، لیکن ایک سرکاری محکمہ دوسرے سرکاری محکمے کے لباس کو اختیار نہیں کر سکتا. ایسی مسلمان عورت بھی اللہ کی بندی مسلمان ہے. مسلمان مرد بھی اللہ تعالی مسلمان مرد ہے، لیکن اس مسلمان مرد کو مسلمان عورت کی مشابہت شکل صورت لباس پہننا اختیار کرنا حرام ہے. جو میں نے نظیر پیش کی تھی کہ جب ایک مسلمان کو ایک مسلمان کی بذات صورت لباس پہننا حرام، تو جو مسلمان ہی نہیں ہے اس کی سی صورت شکل اس کا لباس پہننا کیسے جائے؟ تو اور بھی زیادہ سخت ہے. اور ہر وقت کا گناہ رہا نماز. جو لوگ ویسا کر لیتے ہیں اور اس کو موڑ لیتے ہیں، وہ تو اس لیے کہ نماز قبول نہیں ہوتی. جس کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں گے نماز کے اندر مرد کے، نماز قبول نہیں ہوگی. اور عورت کے اگر ٹخنے کھلے ہوئے ہوئے نماز کے نماز ہی نہیں ہوگی. کتنا اہم مسئلہ ہے یہ. لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی اپنے لباس کا بھی خیال نہیں کرتے. وہ یہاں تک کا کرتا پہن لیا اور پاجامہ، ٹخنے ڈھکے ہوئے. اور اماموں کو تو بڑی احتیاط کرنا چاہیے کہ جو اپنی قبول نہیں مقتدی کا قبول ہوگی. ظاہر بات. تو میں نے موٹی باتیں عرض کی ہیں. کچھ کھانے کے تعلق عرض کیا میں نے کہ پالتی مار کر نہیں بیٹھنا چاہیے. سیدھے ہاتھ سے کھانا، سیدھے ہاتھ سے ہی پینا، دونوں ہاتھوں کا پہلے دھونا، بعد کو دونوں ہاتھوں کا دھونا. یہ موٹی بات. یہ نہیں کہ مستحسن ہے، نہیں. حضور کھانا کھا رہے تھے، ایک صاحب آئے، حضور نے فرمایا آؤ کھاؤ. وہ بیٹھ گئے، الٹے ہاتھ سے انہوں نے ڈوپا تورا کھا لیا، کھایا. حضور نے فرمایا سیدھا ہاتھ کیا ہوا؟ سیدھا ہاتھ میرا بیکار ہے. حضور نے فرمایا اچھا تو بیکار ہی ہوگا. تو بیکار ہو گیا ہاتھ بیکار ہو گیا. اتنی آپ کی تکلیف ہوئی. تو منافق بھی تو آپ کے آتے تھے نا، ساری بنے ہوئے اور ساری تھے نہیں وہ منافق. اب چونکہ آپ کو وحی آتی تھی، وحی کے ذریعے سے کر دیا کرتے تھے فلاں فلاں شخص منافق ہے. حضور اپنے کاتب کو فرما کر لکھ دو اس کا نام، منافق اس کا نام لکھ دو. جب حضرت اس کا چرچا ہوا تو عمر صدیق ڈر گئے، عمر فاروق سے ڈر گئے. تو کبھی کبھی ان کاتب سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور نے کہیں میرا نام تو لکھ رہا منافق ہونا. اسے ڈرتے تھے. کتنا پاکیزہ ایمان تھا اور اپنے ایمان کی حفاظت کتنی ان کو خیال شریف میں تھی. تو وہ منافق دیکھا میرا ہاتھ بیکار ہی ہوگا اور بیکار ہو گیا. تو حضور نے فرمایا کہ پاتی مار کر نہ کھاؤ، الٹے ہاتھ سے کھاؤ پیو نہیں. ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں، چلتی ہوئی بات نہیں، بہت اہم بات ہے. یہ معاشرت اسے کہتے ہیں معاشرت. تو ہم اپنے مسلمان اپنے اسلامی معاشرے کے پورے پابند ہیں. کیوں صاحب کوئی تاجر دکان بڑی بڑھیا کھولے ہوئے، یہ میں نے معاشرے کی بات اب معاملے کی بات اس کو کرتا ہوں. کھولے ہوئے اس نے امریکہ اپنا آدمی بھیجا، جاؤ 100 رائفل اور ان 100 رائفلوں کے لیے کارتوس 1000 جا کے ہمارا دیکھ رہا ہو. اگر ساتھ لا سکتے ہو تو ساتھ لاؤ. وہ مال آ گیا، کسی طرح سے آ گیا، مال آ گیا. اور دکان میں اس نے رائفل
اور کارتوس رکھ لی اور سرکار سے پرمنٹ اجازت نہیں دی. رافع لگی ہوئی ہیں, کارتوس ہی رکھے ہوئے. اب پولیس کا انسپکٹر تھانہ سے گزرا, یہ تم نے دکان کب سے کھولی ہے؟ صاحب مجھ کو 6 مہینے ہو گئے. اچھا, ہمارے محکمے کے اندر تو کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ اس دکان کا نمبر ہمارا کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. تو پولیس کو اطلاع ہوگی نہیں ہوگی؟ مقامی پولیس کو اطلاع ہوگی نہیں ہوگی؟ تمہارا کیا نام ہے؟ اچھا اچھا, ہم اپنا رجسٹر دیکھیں گے. اس وقت کچھ نہیں کہا. اب تمام رجسٹر کو تلاش کر رہا ہے, میں کہیں اس کا نام کچھ نہیں ہے. سپاہی کو بھیجتا, بلا کے لاؤ. بلا کے لایا, تھوڑا کہیں دیر نام نہیں ہے. اچھا وہ کاغذ دکھلاؤ, تم نے ان رائفل اور کارتوسوں کی دکان کھولی, اس کا کاغذ سرکاری اجازت نامہ پر بھی دکھلاؤ. کہ وہ تو کہیں بھی نہیں ہے. اوہ, پھر تم نے کیسے کھولی؟ کیوں؟ مال دیا میں نے, مال منگایا وہاں سے میں نے. دکان میری اپنی, کسی اور کی نہیں. میں نے خریدا, میں بیچتا ہوں, اس میں کیا بات ہے؟ اچھا, کوئی بات ہی نہیں اس کے اندر. تو پھر آپ نے قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ ہی بادشاہ پر بیٹھے. یہ بغاوت, یہ سرکشی. اچھا, 2-4 سپاہیوں کو لے کر اور دکان پر آ کر تالا ڈال دی اور مہر اس پر لگا دی. اب کچھ نہیں بول سکتا اور گرفتار کر لیا. تو صاحب اپنا مال دیا تھا میں نے, دوسرے سے مال لیا, دکان میں نے کھول لی. اس میں حکومت کی کیا بات ہے؟ اس میں قانون کیا بات ہے؟ بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ تو حکومت اس معاملے کے اندر دخل دے رہی ہے, اس انتظام کے اندر ہی بول رہی ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے مومنین, اپنی حکومت رہنے والوں کے اندر بولتی ہے کہ تم نے معاملہ اس طرح کیوں کیا, یہ چیز تم نے اس طرح کیوں خریدی, اس طرح کیوں بیچی, اس طرح معاملہ تم نے کیوں کیا. تو جیسے حکومت حاکم مجازی کو, بادشاہ مجازی کو معاملات میں ہمارے دخل دینے کا حق حاصل ہے, وہ آپ کے حکومت اور زیادہ, کیونکہ نظام قائم کرنا ہے, امن قائم کرنا وغیرہ. تو آپ سے محبت سے فرمایا تھا کہ مطلب سب بھائیوں کو بلاؤ, میں انشاءاللہ بات کروں گا. یہ باتیں جو منہ میں آتے رہی, عرض کرتا رہا آپ کے خادم. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخشے عمل کرنے کی.